عمرو بن مالک کہتے ہیں کہ میرے والد یہ کلب جو قبیلہ تھا بنو کلب کے یہ سردار تھے، انہوں نے قبیلہ بنی سعد پہ حملہ کر دیا اور ایسا حملہ کیا کہ مردوں کو قتل کیا اور عورتوں کی بڑی بے حرمتی کی، بڑی اذیتیں پہنچائیں اور ان کو رسوا کیا اور خون ریزی کی، بڑا دکھ دیا ان قبیلے والوں کو۔ قبیلہ بنی کلب نے جس کا سردار مالک تھا، اور پھر یہ بات چلتی 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 ان دونوں قبیلوں کی محمد عربی تک جا پہنچی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہلاکت کی دعا کی ان کے لیے کہ میری امت اور ایسے عورتوں کی بے حرمتی اور مردوں کو قتل کیا، یہ کام کر دیا، ہلاکت کی دعا کی، اور فرمایا یہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں، یہ لعنت کے مستحق ہیں۔ جب یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قبیلے کے سردار مالک تک پہنچی نا کہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ جب محبوب خدا ناراض ہو جائیں تو خدا بھی تو ناراض ہو جاتا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آپ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ سے پتا تھا جس پر مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں اس پر خدا راضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مالک نے اپنے ہاتھوں میں نا زنجیر ڈالی، کڑیاں ڈالی، جیسے قیدی ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو باندھا اور باندھ کر خود اپنے آپ کو، قبیلے کا سردار، عام بندے کی بات نہیں کر رہا، اپنے آپ کو باندھ کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ جب زنجیروں سے ہاتھ بندھے ہو نا، جیسے جیل میں ہوتا ہے یا تھانوں میں تو ہاتھ ایسے باندھے ہوتے ہیں، تو قبیلے کا سردار نبیوں کے سردار کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں، رضی اللہ عنکا، اللہ آپ سے راضی ہو، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو حضور تو جلال میں تھے، نبی پاک نے رخ اقدس کو پھیر لیا، وہ ادھر سے آیا، حضور نے رخ پھیر لیا، وہ اٹھ کے ادھر سے آ گیا، نبی پاک نے رخ ادھر کر لیا۔ اور یاد رکھیں جب نبی رخ پھیر دے تو انسان برباد ہو جاتا ہے، انسان کا ککھ نہیں بچتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ بدلا، وہ ادھر سے آ جاتا پھر ادھر سے آ جاتا، کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دیتا ہے، تم بھی معاف فرما دو، تم بھی معاف کر دو۔ اسے پتا تھا یہ رؤوف اور رحیم نبی ہے، میں کس کس سے معافی مانگوں، تھا تو مالک، لیکن وہ کہتا تھا ہر دروازے سے بہتر ہے مصطفیٰ کے دروازے پہ چلا جاؤں۔ کسی کا کیوں احسان اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ کہتا تھا کہ ادھر ہی سے کچھ ملنا ہے بس۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم تائب ہو گئے ہو، معافی مانگی ہے، جو تم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے اللہ سے معافی مانگی ہے؟ کہنے لگا میں نے معافی مانگ لی ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سنا، کہا کہ میں نے دل سے معافی مانگ لی ہے، غلطی ہو گئی ہے اور اپنے آپ کو میں نے زنجیریں پہنا لی ہیں، قیدی بن کے آ گیا ہوں، مہربانی کرے یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں گیا، مجھے معاف فرما دیں۔ تو رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آ گئی۔ دیکھیں کائنات جانتی تھی کہ مصطفیٰ معاف کریں گے تو خدا معاف کرے گا، وہ معافی مانگ سکتا تھا، مسجد میں بھی جا کے رو کے بھی کر سکتا تھا، دعائیں بھی کرتا تھا، کر سکتا تھا، التجا بھی کر سکتا تھا، لیکن اسے پتا تھا اگر خدا بھی مانے گا تو محبوب کا صدقہ ہی مانے گا۔ تو معافی مانگی، کہنے لگا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے،
نبی پاک علیہ السلام نے پھر سفارش کی اللہم تب الیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرما، وارض عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی، پھر حضور علیہ السلام کے کہنے پہ جو ہے اس سے معافی بھی ملی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کو معاف کر